یا اللہ ہمارا نبی۔ یہ بات حق ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی سے نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ کوئی والا ہے، نہ ان سے بلند کوئی ہو سکتا۔ کہنے والوں نے تو یہ کہا بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو تیرا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آدم افضل ہے کہ محمد افضل ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ عیسیٰ افضل ہے کہ محمد افضل ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو محمد رسول اللہ کا ہے۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے بالا بالا ہاں سب سے بالا بالا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی۔ ارے اپنے والا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے والا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا ہمارا نبی، دونوں عالم کا۔ حضور کے آنے سے پہلے موسیٰ کی شریعت تھی، عیسیٰ کی شریعت تھی، داؤد کی زبور تھی، لیکن جب محمد عربی آئے تو ان کے آنے کے بعد جتنی بھی پچھلی شریعتیں تھی سب منسوخ ہو گئی۔ اب اگر کوئی داؤد کا جو زبور ہے اس پر ایمان لا کر اس کے حکموں کو مانے گا، وہ سچا رب کا ماننے والا نہیں ہوگا، پھر بھی اسے کافر کہا جائے گا، کیونکہ جتنے بھی دین ہیں سب منسوخ ہو چکے۔ اب اگر سکہ چل رہا ہے تو محمد عربی کے دین کا چل رہا ہے۔ اسی شعر اس کو سمجھانے کے لیے، اس مفہوم کو بتانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، چاہے وہ آدم کا دین ہو، عیسیٰ کا دین ہو، موسیٰ کا دین ہو، ابراہیم کا دین ہو، اسماعیل کا دین ہو، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ جب ہم حضور کے دیوانے ہیں تو حضور کی یاد میں اپنے شب و روز گزاریں۔ کس طرح؟ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ لوگوں کو چمکنے کے لیے رعایا کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو چمکنے کے لیے نوکروں کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو چمکنے کے لیے چاکروں کی ضرورت ہوتی ہے، محلات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا چاند ہے جسے چمکنے کے لیے کسی روشنی کی حاجت نہیں ہے۔ وہ چاند کون ہے؟ وہ مہتاب رسالت کون ہے؟ وہ ہمارے پیارے آقا ہیں۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے
چمک والے اجلوں میں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے ارے ہمارا نبی اندھے شیشوں میں کا ہمارا، اور کون دیتا ہے دینے کو، وہ مخلوق تو اپنے کلیجے پھاڑ کر بولے جسے سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ ارے بھائی ہمیں سب کچھ، یہ زبان کی سلاست، یہ چہرے کا حسن، یہ آنکھوں کی بینائی، یہ ناک کے ذریعے سے سونگنے کی قوت، یہ کانوں کے ذریعے سے سننے کی قوت، یہ احساس کرنے کا مادہ، یہ لوگوں کے درمیان عزتیں، یہ شہرتیں، یہ نام نمود، سب کچھ اگر ملا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملا ہے۔ تو انہیں تو بلند آواز سے اور اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے پکارنا چاہیے، کون دیتا ہے نیکو منہ چاہیے، کون دیتا ہے نیکو۔ اچھا یہ کیوں کہا اعلیٰ حضرت کہ دینے کو منہ چاہیے؟ دینے کے تو ہاتھ ہوتے ہیں نا، ہاتھوں سے دیا جاتا ہے، لیکن ہاتھوں سے دینے سے پہلے منہ پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ بندہ دینا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے۔ دینے سے پہلے اس کے چہرے پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی شان یہ تھی، حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر سے حضور کی خدمت میں رہا۔ توجہ چاہوں، مشکات میرے سامنے رکھی ہے، اس حدیث کی کتاب کے اندر ہے، باب اوصاف النبی و صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر باب قائم کیا امام صاحب مشکات نے، کہا 10 سال کی عمر سے حضور کے پاس رہا، اور میں نے شب و روز دیکھے حضور کے، لیکن ایک چیز تھی جو حضور کے لب پر نہیں تھی، کہ جب بھی کوئی مانگنے آیا اور حضور نے یہ کہا کہ نہیں ہے، جب بھی کوئی آیا تو حضور نے اسے عطا فرمایا، اسے نوازا، اسے دیا۔ لوگوں نے ترجمہ اس کا اس طرح کیا کہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور فقیر نے بھی اس میں کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی، اس میں شعر یہ تھا کہ کتنی محبوب ہے بندوں پہ عنایت تیری، کتنی محبوب ہے بندوں پہ عنایت تیری، اور نہ کہنا نہیں بندے کو عادت تیری۔ کاسا لے کر کے گداؤں میں کھڑا ہو جاتا، حاتم کی سخاوت بڑی مشہور ہے نا، اس پہ کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ کاسا لے کر کے گداؤں میں کھڑا ہو جاتا، دیکھ پاتا اگر حاتم جو سخاوت تیری، دیکھ پاتا اگر حاتم جو سخاوت تیری۔ کون دیتا ہے نیکو منہ چاہیے، کون دیتا ہے نیکو منہ چاہیے، ان شکرتم لآمنتم ان شکرتم لازیدنکم، اللہ نے فرمایا اعلان قرآن میں، اگر تم شکر کرو گے تو خوب دوں گا، اور دوں گا، اور دوں گا۔ تو اسی کے محبوب کا اگر تم بھی احسان مانو گے تو اس کے در سے انشاءاللہ اور ملے گا۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور کی امت میں تو آئے لیکن گناہ کر لیے، اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، لوگوں کا دل دکھایا، پریشان کیا۔ اب خوف ہے کہ ہمارا ہوگا کیا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو کیا ہوگا۔ اللہ کرے آپ کو یہ شعر سمجھ میں آئے، کیا ہوگا۔ پریشان تھے لوگ، دربار رضا تک پہنچے بریلی شریف میں، حضور کیا ہوگا ہمارا۔
اللہ حضرت نے مکتے میں بتا دیا، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، پریشان مت ہو، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ کیا خوشخبری ہے مصرع ثانی میں؟ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مزدہ، ارے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا، اور کیا کیفیت ہوگی انہی کے بھائی نے بتایا تھا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا قسم ہے وہی حال آپ کا ہوگا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سورہ یاسین شریف جسے قرآن پاک کا دل